السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر ہندوستان کے مسلمانوں سے، حیدرآباد کی سرزمین سے بہت ہی خاص اپیل کی جاتی ہے 2024 کے پارلیمانی الیکشن کے موقع پر کہ ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ آج یہاں پر شعور بیداری کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں ووٹ کی اہمیت اور ہندوستان کے قانون میں ہمارے ووٹ کے اختیار کی اہمیت بتائی گئی۔ ہر مسلمان سے، بزرگ ہوں، خواتین ہو اور ووٹ ڈالنے کی قابل عمر والے نوجوان ہو، اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال آپ کو اس وقت آنے والے ہندوستان کے پارلیمانی الیکشن میں کرنا ہے۔ ہر اس نفرت کے خلاف جو اس ملک میں ہندو اور مسلمان کو بانٹ چکی ہے، ہر اس نفرت کے خلاف میں جو آپ کے شرعی تحفظ کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کی سرزمین سے ہم ہیں تو یہاں پر الحمدللہ تمام انجمن محبان اہل حدیث کی جانب سے الحمدللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے پرزور اپیل کی جاتی ہے، اپنا ایک ایک ووٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں دے کر جماعت کو مضبوط کریں اور تحفظ شریعت اور اس ملک میں ہمارے جو حقوق کا تحفظ ہے اس کے لیے ایک زندہ آواز اٹھانے والے کو دوبارہ پھر سے انشاءاللہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ ملک ہندوستان میں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، چاہے یو پی میں ہو، اورنگ آباد میں ہو، بہار میں ہو، دوسرے علاقے میں ہو، جہاں جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کھڑے جائیں گے ان تمام کو کامیابی دے کر انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ملک میں جتنے دوسرے علاقے ہیں، ہر مسلمان سے ہماری گزارش ہے، بالخصوص مسجد کے خطیبوں سے گزارش ہے، علماء کرام سے گزارش ہے، آپ تمام اپنے مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر اپنے علاقے میں نفرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے تمام جماعت کے علماء اٹھ کر اپنے ایک ایک مسلمان کی رہنمائی کرے کہ آپ کے علاقے میں کس امیدوار کو ووٹ دے کر جیتانا ہے، تاکہ ہمارا ووٹ بٹے نہیں اور ایک اتحاد کے ساتھ مسلمان ہندوستان کے اندر پیغام دے دیں۔ ہمارے لیے سب سے عزیز اگر کوئی بات ہے یہاں پر اس ملک میں ہمارے دینی دفاع کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جو ملک کے قانون ہے، ہم اس قانون کے دفاع کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام حقوق کے دفاع کے لیے اپیل کرتے ہیں ہر مسلمان اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرے۔ میں گزارش کروں گا شیخ خرم جامعی صاحب سے کہ وہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک میں انتخابات کا دورہ چل رہا ہے، 7 مراحل میں یہ انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر زعفرانی تحریکوں نے جو نعرہ لگایا کہ اب کی بات 400 پار، اس نعرے کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمام مائنورٹیز سے گزارش کرتا ہوں، مائنورٹیز مسلم مائنورٹی، سکھ، دلت اور کرسچن اور تمام مائنورٹیز سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ نعرہ ہم سب کے حق میں بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے اب ہم یہ تصور کر لیں اور یہ سوچ کر اوڑھ دیں کہ اب کی بار آر پار 10 سال ہم نے بہت برداشت کیا، ہمارے ملک کے دستور کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، تہذیبوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، انسانوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور لوگوں میں کم ہمتی اور مجبوری کو ہم نے دیکھا۔ لہذا اب کی بار ہم کو زعفرانی تحریک کو جو ہے کچلنے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے سیکولر جماعت کو ہمیں ووٹ دینا ہے۔ آپ کے ایک ایک ووٹ کا استعمال پورے ہندوستان میں آپ دستور بچانے، ملک بچانے، اقلیت کے حقوق بچانے کے لیے ہمیں اپنا ووٹ جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ووٹ آپ کی طاقت ہے، ووٹ آپ کی قوت ہے، ووٹ آپ کی تبدیلی ہے، ووٹ آپ کا اختیار ہے، ووٹ آپ کا جو ہے حق ہے۔ لہذا اس حق کا اگر ہم بھرپور ساتھ دیں گے تو یہ 400 پار کو ہم جو ہے کنارہ کش کر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ذرے برابر غلطی کی ہے تو پھر اس کی سزا آئندہ 5 سالوں میں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں ہم اپنا قیمتی ووٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں ہم استعمال کریں۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسد صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ میرے ایمانی بھائی ہیں۔ ایمانی بھائی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنا ووٹ ان کے حق میں استعمال کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ منفرد اور واحد شخصیت ہے جو ایوان پارلیمنٹ میں تمام مائنورٹیز کے تعلق سے آواز اٹھاتی ہے اور یہی ایک شخصیت نے جو ہے انقلاب بپا کیا ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ سے یقیناً جیتنے والی شخصیت اسد الدین اویسی صاحب ہی کی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بھاری مقدار میں لوگوں کی تائید حاصل ہو، بھرپور قوت کے ساتھ اسد الدین اویسی صاحب ایسے جیتیں کہ ہندوستان میں ان کو ٹکر دینے والا کوئی نہ ہو سکے۔ میں لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے ساتھ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل جائیں
اور یہ نہ سوچیں کہ ابھی وقت ہے میں جاؤں گا، ابھی گرمی تیز ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ سب چیزیں غفلت کی نشانی ہیں. اپنے شعور کو بیدار رکھنے کی آپ کوشش کرتے رہیں. اور ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو اسد الدین اویسی صاحب کی ناجائز مخالفت کر کے آپ جو ہے امت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی آپ مخالفت نہ کریں تاکہ مسلم محاذ کمزور نہ ہو. یہ میرے اپنے خیالات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ مسجد رحیم خان کاروان میں ایک عظیم الشان کانفرنس، شعور بیداری کانفرنس منعقد کی گئی. اس کے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ برادر کامل نے بھی بیان کر دیا اور فضیلت الشیخ خرم جامی صاحب نے بھی بیان کر دیا. میں صرف دو نقطے آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کر دوں گا. یہ کہ اس دور کے اندر اگر میں اور آپ اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو صدیوں تک پھر اتحاد کے لیے ترسنا پڑے گا. یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی بات ہے. نمبر 2 بات، میری آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین، جس کا ہم 7 برسوں سے جوانی سے دیتے آ رہے ہیں الحمدللہ. اب وقت آیا ہے کہ ہم باطل کو زیر کرنے کے لیے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں اور اپنا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھا کر دیں، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ پرسنٹیج جا کر 100% تک ہو جائے انشاءاللہ. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے. اور دوسری اہم ترین بات کہ جہاں جہاں ہندوستان بھر میں مسلم امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کے کھڑا کیے گئے ہیں الحمدللہ، انہیں بھی کامیاب کرنے کی اپیل کی جاتی ہے. اور جہاں جہاں مسلم امیدوار نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے نہیں ہیں، وہاں جو سیکولر امیدوار کھڑے ہیں، یہ 400 پار کے نعرے کو زیر کرنے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں، ان کو ووٹ دیں تاکہ وہ کامیاب ہو کر پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر سکیں انشاءاللہ. اسی کی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا بھرپور ووٹ کا استعمال کریں. السلام علیکم.